حزقیل باب نمبر 1 خدا کے رتھ کی رویا۔ جب میں یعنی امام حزقیل بن بوزی 30 سال کا تھا تو میں یہودا کے جلا وطنوں کے ساتھ ملک بابل کے دریا کبار کے کنارے ٹھہرا ہوا تھا۔ یویاکین بادشاہ کو جلا وطن ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ چوتھے مہینے کے 5ویں دن آسمان کھل گیا اور خدا نے مجھ پر مختلف رویائیں ظاہر کی۔ اس وقت رب مجھ سے ہم کلام ہوا اور اس کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔ رویا میں نے زبردست آندھی دیکھی جس نے شمال سے آ کر بڑا بادل میرے پاس پہنچایا۔ بادل میں چمکتی دھمکتی آگ نظر آئی اور وہ تیز روشنی سے گھرا ہوا تھا۔ آگ کا مرکز چمکدار دھات کی طرح تمتما رہا تھا۔ آگ میں 4 جانداروں جیسے چل رہے تھے جن کی شکل و صورت انسان کی سی تھی، لیکن ہر ایک کے 4 چہرے اور 4 پر تھے۔ ان کی ٹانگیں انسانوں جیسی سیدھی تھیں، لیکن پاؤں کے تلوے بچڑوں کے سے کھور تھے۔ وہ چمکتے ہوئے پیتل کی طرح جگمگا رہے تھے۔ 4 کے چہرے اور پر تھے اور 4 پروں کے نیچے انسانی ہاتھ دکھائی دیے۔ جاندار اپنے پروں سے ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ چلتے وقت مڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہر ایک کے 4 چہرے چاروں طرف دیکھتے تھے۔ جب کبھی کسی سمت جانا ہوتا تو اسی سمت کا چہرہ چل پڑتا۔ 4 کے چہرے ایک جیسے تھے۔ سامنے کا چہرہ انسان کا، دائیں طرف کا چہرہ شیر ببر کا، بائیں طرف کا چہرہ بیل کا اور پیچھے کا چہرہ عقاب کا تھا۔ ان کے پر اوپر کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ 2 پر بائیں اور دائیں ہاتھ کے جانداروں سے لگتے تھے اور 2 پر ان کے جسم کو ڈھانپے رکھتے تھے۔ جہاں بھی خدا کا روح جانا چاہتا تھا وہاں یہ جاندار چل پڑتے۔ انہیں مڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے 4 چہروں میں سے ایک کا رخ اختیار کرتے تھے۔ جانداروں کے بیچ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئلے دہک رہے ہوں کہ ان کے درمیان مشعلیں ادھر ادھر چل رہے ہوں۔ جھلملاتی آگ میں سے بجلی بھی چمک کر نکلتی تھی۔ جاندار خود اتنی تیزی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ بادل کی بجلی جیسے نظر آ رہے تھے۔ جب میں نے غور سے ان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر ایک جاندار کے پاس پہیا ہے جو زمین کو چھو رہا ہے۔ لگتا تھا کہ 4 پہیے پکھراج سے بنے ہوئے ہیں۔ 4 ایک جیسے تھے۔ ہر پہیے کے اندر ایک اور پہیا زاویہ قائمہ میں گھوم رہا تھا، اس لیے وہ مڑے بغیر ہر رخ اختیار کر سکتے تھے۔ ان کے لمبے چکر خوفناک تھے اور چکروں کی ہر جگہ پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ جب 4 جاندار چلتے تو 4 پہیے بھی ساتھ چلتے۔ جب جاندار زمین سے اڑتے تو پہیے بھی ساتھ اڑتے تھے۔ جہاں بھی خدا کا روح جاتا وہاں جاندار بھی جاتے تھے۔ پہیے بھی اڑ کر ساتھ ساتھ چلتے تھے کیونکہ جانداروں کی روح پہیوں میں تھی۔ جب کبھی جاندار چلتے تو یہ بھی چلتے، جب رک جاتے تو یہ بھی رک جاتے، جب اڑتے تو یہ بھی اڑتے کیونکہ جانداروں کی روح پہیوں میں تھی۔ جانداروں کے سروں کے اوپر گنبد سا پھیلا ہوا تھا جو صاف شفاف بلور جیسا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر انسان گھبرا جاتا تھا۔ 4 جاندار اس گنبد کے نیچے تھے اور ہر ایک اپنے پروں کو پھیلا کر ایک سے بائیں طرف کے ساتھی اور دوسرے سے دائیں طرف کے ساتھی کو چھو رہا تھا۔ باقی 2 پروں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ چلتے وقت ان کے پروں کا شور مجھ تک پہنچا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قریب ہی زبردست آبشار بہہ رہی ہو، کہ قادر مطلق کوئی بات فرما رہا ہو یا کہ کوئی لشکر حرکت میں آ گیا ہو۔ رکتے وقت وہ اپنے پروں کو نیچے لٹکنے دیتے تھے۔ پھر گنبد کے اوپر سے آواز سنائی دی اور جانداروں نے رک کر اپنے پروں کو لٹکنے دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سروں کے اوپر کے گنبد پر سنگ لاجورد کا تخت سا نظر آ رہا ہے جس پر کوئی بیٹھا تھا جس کی شکل و صورت انسان کی مانند ہے، لیکن کمر سے لے کر سر تک وہ چمکدار دھات کی طرح تمتما رہا تھا، جبکہ کمر سے لے کر پاؤں تک آگ کی مانند بھڑک رہا تھا۔ تیز روشنی اس کے ارد گرد جھلملا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوہ سے قزح کی وہ آب و تاب یاد آتی تھی جو بارش ہوتے وقت بادل میں دکھائی دیتی ہے۔ یوں رب کا جلال نظر آیا۔ یہ دیکھتے ہی میں اوندے منہ گر گیا۔ اسی حالت میں کوئی مجھ سے بات کرنے لگا۔